آج 9 شعبان دوسری جمعرات کا دن جس کا برسوں سے انتظار تھا، ایک دن ایسا جو بار بار نہیں آتا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس کے بعد حالات بدلتے ہیں، رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں اور تنگی خوشحالی میں بدلنے لگتی ہے۔ اگلی جمعرات آنے سے پہلے پہلے اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اگر دل ماننے کو تیار نہیں تو کوئی زبردستی نہیں، بس ایک بار آزما کر دیکھ لو، کیونکہ بعض اوقات اللہ دلیل نہیں مانگتا، صرف یقین چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 شعبان دوسری جمعرات کا دن ہے، ایک ایسا دن جو بظاہر خاموش ہے مگر اپنے اندر فیصلوں اور رحمتوں اور قبولیت کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام دن نہیں، کیونکہ شعبان وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا، وہ مہینہ جس میں اعمال رب کریم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آج میرے اور آپ کے اعمال اللہ کے سامنے جا رہے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت ہو کہ اعمال کے ساتھ آنسو بھی جائیں، دعائیں بھی جائیں اور ٹوٹے دل کی سسکیاں بھی شامل ہو جائیں۔ شعبان دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے پلٹ آنے کا مہینہ ہے، اور جو بندہ شعبان میں جھک جاتا ہے وہ رمضان میں سنور جاتا ہے۔ اور پھر جمعرات کا دن تو ویسے ہی خاص ہے۔ احادیث کے مطابق جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام سے رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، دعائیں قبولیت کے قریب آ جاتی ہیں، اور جب شعبان کا مہینہ ہو اور اس میں دوسری جمعرات آ جائے تو یہ رحمت، مغفرت اور عطا کا ایسا سنگم بن جاتا ہے جسے نظر انداز کرنا خود کو محرومی کے حوالے کرنے کے برابر ہے۔ آج وہ دن ہے جب رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں، جب بند راستے کھل سکتے ہیں، جب وہ دعائیں جنہیں برسوں سے دل میں دفن کر رکھا ہے اچانک زبان پر آ کر عرش تک پہنچتی ہیں۔ آج اگر کوئی مقروض ہے تو امید رکھے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو مایوس نہ ہو، اگر کسی کا کاروبار رکا ہوا ہے تو دل مضبوط کر لے، اگر کوئی بیٹی رشتوں کی تاخیر پر آنسو بہا ہی رہی ہے تو صبر کے ساتھ رب کو پکار لے، کیونکہ آج 9 شعبان اور دوسری جمعرات کا دن ہے۔ آج کا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ ابھی ناراض نہیں ہوا، ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، ابھی مانگا جا سکتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں ہم نے بہت مانگ لیا مگر کچھ نہیں ملا۔ یاد رکھو، اللہ کبھی انکار نہیں کرتا، وہ یا تو فوراً عطا کرتا ہے یا بہتر وقت کے لیے روک لیتا ہے، اور بعض اوقات وہ صرف صحیح دن کا انتظار کرواتا ہے۔ اور ناظرین، بہت دفعہ وہ صحیح دن شعبان کی کوئی جمعرات ہی ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی ٹوٹے دل کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ صرف اللہ کے سامنے بیٹھ جائے تو رب نہ صرف اس کی بات سنتا ہے بلکہ اس کی تقدیر کے بند تالے بھی کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ جب دینے پہ آتا ہے نہ بندے کی حیثیت دیکھتا ہے، نہ ماضی کے گناہ، نہ لوگوں کی باتیں، بس دل کا یقین دیکھتا ہے۔ اور آج کا دن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، شرط صرف یہ ہے کہ مانگنے والا رب پر مکمل بھروسہ کرے۔ اس لیے آج 9 شعبان دوسری جمعرات کو معمولی نہ سمجھو، آج اپنے رب کو وقت دو، آج اس کے سامنے سر جھکا دو، آج دل کھول کر رو لو، آج اپنی تمام خواہشیں، تمام حاجات، تمام درد اس کے سامنے رکھ دو، کیونکہ شعبان کا مہینہ اور جمعرات کا دن مل کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو آج مانگ لے گا وہ کل پچھتائے گا نہیں، اور جو آج غفلت کرے گا وہ شاید کل صرف حسرت ہی کرے۔ اللہ ہم سب کو شعبان اور 9 شعبان اور دوسری جمعرات کی برکتوں کو سمجھنے، پانے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں شعبان کی 9 تاریخ اور جمعرات کا دن آ جائے تو اس دن کہ اس خاص وظیفے کو کسی صورت نظر انداز مت کرنا۔ آج یہ عمل پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہوں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہوں تو دفتر میں، کاروبار میں مصروف ہوں تب بھی، سفر میں چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔
بس آج کے دن اس عمل کو مت چھوڑنا، کیونکہ وقت کی نزاکت بہت اہم ہے۔ اس لیے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل یہ ہے کہ آج 9 شعبان دوسری جمعرات کے دن صبح سے لے کر رات تک پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، باوضو مصلے پر بیٹھ کر بھی اور بغیر مصلے کے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہیں تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، بلکہ کوشش یہی کیا کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ایک بار ثواب کی نیت سے دل کی حاضری کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ، یکسوئی اور دل کے مکمل دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ رب کریم سے گھر مانگنا چاہتے ہیں تو دل ہی دل میں گھر مانگ لیں۔ دولت، عزت، شہرت یا جو بھی حاجت آپ کے دل میں برسوں سے دبی ہوئی ہے، جو بھی مقصد آپ کے سینے میں تڑپ بن کر موجود ہے، اس کی نیت ضرور کیجیے، کیونکہ نیت کے بغیر عمل بے جان ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اپنی خواہش کی نیت کر لیں تو فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے ہر طرح کے شیطانی وسوسے، منفی اثرات اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر رکھ دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے اور سلامتی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ نیت بھی کر لیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں، تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چند لمحوں کے لیے یہ محسوس کیجئے کہ دنیا، اس کی آوازیں، اس کے مسئلے، اس کی پریشانیاں سب پیچھے رہ گئی ہیں۔ آپ کا دنیا سے تعلق کٹ چکا ہے اور آپ اس وقت رب کریم کے بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ خود یوں محسوس کریں جیسے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، دل ادب سے جھکا ہوا ہے، آنکھیں نم ہیں، اور آپ پوری عاجزی اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر عطا بھی غیر معمولی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ کوئی اجنبی یا مشکل وظیفہ نہیں، بلکہ وہی وظیفہ ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جسے رب کعبہ کا اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس میں کامیابی، آسانی اور قبولیت پوشیدہ ہیں، اور جس بندے کے حصے میں یہ اسم اعظم آ جاتا ہے اسے پھر کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں رہتی۔ آپ نے یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ یہ وہ بابرکت اسم اعظم ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کے بگڑے ہوئے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آنے والی پریشانیاں اور مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونے لگتی ہیں۔ اب توجہ سے سن لیں کہ آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے، یا اللہ یا سلاموں 1 بار، یا اللہ یا سلاموں 2 بار، یا اللہ یا سلاموں 3 بار۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم اتنا طاقتور ہے
کہ جنہیں پڑھتے ساتھ ہی حاجات غیب سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، 11 بار پڑھتے وقت جلد بازی نہیں کرنی، نہ ہی بے دہانی سے پڑھنا ہے، بلکہ پورے سکون، ٹھہراؤ اور مکمل توجہ یکسوئی کے ساتھ ایک ایک مرتبہ گن کر پڑھنا ہے، کیونکہ چھوٹے وظائف کی اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ دھیان، یقین اور دل کی حاضری میں ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ توجہ کے ساتھ مانگتا ہے اور رب کریم عطا فرمانے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر جب آپ 11 مرتبہ یا اللہ یا سلام پڑھ لیں تو اسی وقت بغیر وقفہ کیے فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور نہایت طاقتور وظیفہ ہے، اور یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے، جب قرآن پاک کی تلاوت کی بات آتی ہے تو ہر زبر، زیر، پیش، شد اور مد پر نیکیاں دگنا ہو جاتی ہیں، بلکہ اس بابرکت مہینے میں اللہ اپنے فضل سے 70 گنا تک اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، وہ سورت جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ سورت اخلاص 3 بار پڑھ لے اسے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم صرف 3 بار سورت اخلاص پڑھ لیا کرو، تمہیں پورے قرآن کا اجر مل جائے گا۔ اب ذرا دل لگا کر اس بابرکت سورت کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ چاہیں تو سورت اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ 33 بار سورت اخلاص پڑھنے سے آپ کو کتنے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور پھر شعبان کے بابرکت مہینے میں ایک قرآن کا اجر کتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس راز کو سمجھتے ہیں تو آج 33 مرتبہ سورت اخلاص کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ عطا کے لمحے ہیں۔ آج موقع ہے، ابھی وقت ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجئے اور دل بھر کر مانگ لیجئے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورت اخلاص 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ قبولیت کا دن ہے۔ اگر یہ دن لاپرواہی میں ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال اسی دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ جب یہ موقع گزر جاتا ہے تو وقت واپس نہیں آتا۔ سورت اخلاص کو صرف 33 بار پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کے بغیر آج کا پورا وظیفہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ یہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت کا ہے، مگر اس میں وہ طاقت ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ صفت ہے جسے وہ انسان بھی پکار لے جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہو، جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، جو بند گلی میں آ کر کھڑا ہو چکا ہو، تو رب کریم اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں اور مصیبتیں بھی جو آپ کی طرف آ رہی ہوں اور جن کا نہ آپ کو علم ہے اور نہ مجھے، رب کریم ان سب کو پہلے ہی غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آنے والی رکاوٹیں بھی مٹ جاتی ہیں، آنے والی مشکلات بھی راستہ بدل لیتی ہیں، اور پھر انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے، جو برسوں سے نہیں ملا وہ بھی ملنے لگتا ہے۔ آج 9 شعبان دوسری جمعرات کے دن اگر یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد کے ساتھ پڑھ لیے جائیں تو رب کریم کی عطا میں دیر نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ توجہ سے سن لیں۔ اب یا مسبب الاسباب آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یوں پڑھنا ہے: یا مسبب الاسباب 1 بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اسی طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کسی کو آپ سے بات کرنے دینی ہے۔
آنکھیں بند کر کے دل کو حاضر رکھ کر جھولی پھیلائے ہوئے مکمل یقین کے ساتھ پڑھتے چلے جانا ہے۔ زبان پر ذکر جاری رہے اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے رہنا ہے، کیونکہ جب بندہ اس کیفیت میں مانگتا ہے تو پھر عطا بھی غیر معمولی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بالکل بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، جسے آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے تو پھر یقین کے ساتھ ضد کر کے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ انشاءاللہ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندہ کسی چھوٹی سی کوتاہی یا غلطی کے سبب رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے، دعائیں کام نہیں آتی۔ اسی لیے آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو یقین کے ساتھ سکون ملے کہ رب نے قبول فرما لیا ہے، اب رب راضی ہے، اب خزانے لوٹنے کا، من پسند حاجات پوری کرنے اور انعامات سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، تو ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کائنات سے مانگیں، کیونکہ میرا رب سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ جب عطا کرتا ہے تو نہ مال دیکھتا ہے نہ شکلیں، بس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس لیے خدا را آج یہ وظیفہ نہ صرف خود پڑھیں بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجت پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس مبارک دن 9 شعبان جمعرات کے نورانی لمحوں میں ہم تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں۔ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے اور ہماری زبان کے لفظوں سے بھی۔ اے اللہ ہم نے تیرے پیارے، تیرے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اپنی کمزور آواز اور ٹوٹے دل کے ساتھ۔ یا اللہ اس درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ رحمت، ذریعہ مغفرت اور ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، جن کا بوجھ ہمارے سینوں پر ہے، تو انہیں ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یا رب اپنی شان کریمی سے، اپنے فضل و کرم سے ان سب حاجتوں کو پورا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، انہیں آسانی کے ساتھ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر نہیں، انہیں ہم سے دور فرما اور اس پر ہمیں راضی بھی فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری بیماریوں کو شفا دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنے ذکر کی لذت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں بسا دے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دعا میں شامل ہیں، جو دل ہی دل میں آمین کہہ رہے ہیں، سب کی حاجتوں کو قبول فرما، سب کے دلوں کو راحت عطا فرما، سب کے نصیب کھول دے، سب کے مسائل حل فرما۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس درود و سلام کی برکت سے، اس مبارک دن اور مبارک گھڑی کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمیں کبھی اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا اور ہمیشہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کر رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔
اور اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔